قدرت نے اس دنیا میں انسان کے لیے بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں۔ انسان کو جن چیزوں کی زیادہ ضرورت ہے وہ اتنی ہی وافر مقداروں میں پیدا کی گئی۔ جیسے سب سے بڑھ کر اہم چیز آکسیجن تھی، تو قدرت نے ہوا فضا کی نعمت کو عام کر دیا۔ پھر پانی کا نمبر آتا ہے تو زمین کے اوپر نیچے پانی کو وسیع پیمانے پر پھیلا دیا۔ پھر خوراک کی ضرورت کے لیے کھیتیاں، باغات اور اناج کی فراوانی فرما دی گئی، اور روشنی کے لیے ایک پورا نظام ترتیب دے دیا گیا۔ یہ انسانیت کے زندہ رہنے کے لیے بنیادی ضروریات ہیں، اس لیے اسے ہر ایک کے لیے عام کر دیا۔ اسی طرح کچھ نعمتیں ایسی بھی پیدا کیں جو معاشی طبقات میں تقسیم ہوئے معاشرے کے ہر ایک انسان کے نصیب میں نہیں آئیں، مگر حاکمین اور عمراء ان سے خوب مستفید ہوتے رہے ہیں۔ جو چیز اس دنیا میں جس قدر قیمتی ہے اسی قدر کم مؤثر ہے، اور دوستوں یہ ایک حقیقت ہے، وہ چیز انسان کے لیے طبی نقطہ نظر سے اتنی ہی سود مند ہے جتنی کہ وہ قیمتی ہے۔ آج کی یہ ویڈیو انہی چند قیمتی نعمتوں کے متعلق ہے کہ جنہیں اگر استعمال کیا جائے تو انسانی صحت کے لیے آب حیات ثابت ہوتی ہیں، اور جن کا نعم البدل دوسرا کوئی نہیں۔ دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حکیم ممتاز مغل۔ آگے بڑھنے سے پہلے یوٹیوب چینل مغل ہیلتھ کیئر کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی گھنٹی کو دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، جن چیزوں کو انسان ادویات کے طور پر استعمال کرتا ہے، چاہے وہ حیوانی ہوں، معدنی ہوں یا نباتاتی ہوں، ان ادویات میں سب سے قیمتی چیز ہیرا یعنی ڈائمنڈ ہے۔ جی ہاں دوستو، ہیرا دنیا کی سب سے نایاب اور قیمتی دھات ہے۔ جیسے ہیرے کا کوئی بدل نہیں، اسی طرح انسانی صحت و طاقت کے لیے ہیرے کے کشتے کا بھی کوئی نعم البدل نہیں۔ اتنی مہنگی اور نایاب چیز کو بطور دوا استعمال کرنا آج کل کے دور میں ممکن نہیں، مگر ہمارے طبی سلسلہ کے بزرگ اس کا کشتہ بناتے رہے ہیں، جس کی ایک خوراک خشخاش کے دانے کے برابر ہوا کرتی تھی، اور جس کے کھانے سے جوانی لوٹ آیا کرتی تھی۔ یعنی اگر 80 سالہ بزرگ بھی 20 سال کے جوان جیسے ہو جاتا تھا۔ اس کے دانت اور بال گر جاتے تھے اور دوبارہ نئے دانت اور کالے بال پیدا ہوا کرتے تھے۔ ہمارے طبی سلسلہ میں کشتہ ہیرا کو کایا پلٹ کا نام دیا گیا ہے، جس کی ایک خوراک کھانے سے مرتے دم تک چہرے پہ جھریاں نہیں پڑتی، مگر اس کایا پلٹ نسخے کو بنانا ہر ماہر فن کے بس کا روگ نہیں۔ کیونکہ ہیرا اپنے مزاج میں تو چوتھے درجے کی سرد خشک دوا ہے اور شدید اکال ہے، اس لیے یہ ایک زہر قاتل ہے۔ میرے علم کے مطابق مختصر یہ کہ کشتہ ہیرا کی نعم البدل دوسری کوئی چیز نہیں۔ دوستو، ہیرا کے بعد دوسری جس دوا کا نمبر آتا ہے وہ کستوری ہے، جسے مشک بھی کہتے ہیں۔ ہرن سے مشابہ ایک جانور کی ناف میں جمع شدہ خشک رطوبت ہے۔ یہ جانور کوہستان، چین، تبت، نیپال، روس اور سائبیریا میں پایا جاتا ہے۔ اس کا استعمال مقوی اعضاء رئیسہ ہے، یعنی دل، دماغ اور جگر کو طاقتور بناتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈی این اے، بلڈ سیل، ہارمون کی بھی نگہداشت کرتا ہے۔ مشک کے طبی فوائد کے پیش نظر اسے میں نے دوسرے نمبر پر رکھا ہے۔ مردانہ طاقت کے لیے یہ قیمتی خزانہ ہے۔ اس کے فوائد ان گنت ہیں۔ طب قدیمی میں مشک نسخوں کی شان رہا ہے، اور دور حاضر میں چونکہ یہ بہت قیمتی حیوانی دوا ہے، اس لیے بہت کم استعمال ہو رہی ہے۔ پاکستان میں خالص کستوری کی قیمت 1,80,000 فی تولہ کے قریب ہے۔ میں نے کستوری کا کوئی نسخہ بھی کایا پلٹ نہیں دیکھا، مگر اپنے فوائد کے اعتبار سے یہ کایا پلٹ کے قریب تر ہے۔ امبر۔ دوستو، امبر تیسرے نمبر پہ آتا ہے۔ امبر ایک قدرتی مادہ ہے جو کہ نر وہیل مچھلی کے پیٹ میں اس وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ ایک خاص قسم کی مچھلی یعنی کٹل فش کو اپنی خوراک بناتی ہے۔ پھر اس مچھلی کو کھانے کے کچھ ٹائم بعد الٹی کے ذریعے ایک مادہ باہر نکالتی ہے جسے ہم امبر کہتے ہیں۔ اس لیے وہیل مچھلی امبر کی پیدائش کے وقت دنیا کے جس خطے میں ہوتی ہے، وہاں کی غذا اور درجہ حرارت کا اثر امبر کی ساخت پر بھی ہوتا ہے۔ سب سے عمدہ امبر وہ مانا جاتا ہے جو دھوپ کے زیر اثر بہت مدت تک سمندر کی سطح پر تیرتا رہا ہو۔ بہترین امبر سلور گرے رنگ کا ہوتا ہے اور یہ نیوزی لینڈ میں پایا جاتا ہے۔ بھورا اور سیاہ امبر اس سے کم درجہ کا ہوتا ہے۔ اگر امبر کے 3% محلول کا ایک الکحلی قطرہ کسی کاغذ پر لگا دیا جائے
تو اس کی خوشبو مہینوں تک آتی رہتی ہے۔ حکماں حضرات امبر کو بہت سے نسخوں میں استعمال کرتے ہیں اور یہ اپنے اندر مشک کستوری جیسے فوائد رکھتا ہے، مگر قیمتی ہونے کی وجہ سے اس کا استعمال محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ پاکستان میں اس کی قیمت 1,00,000 روپے فی تولہ کے قریب ہے۔ امبر کو زیادہ تر دماغ و قلب کے امراض بردم میں استعمال کیا جاتا ہے، چنانچہ فالج، لکوہ، رشا، اس کے علاوہ کینسر اور تھیلیسیمیا کے مرض میں بھی استعمال کروایا جاتا ہے۔ مردانہ طاقت کے لیے امبر ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ قوت حیوانی اور حرارت غریزی کے لیے مشک و امبر سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں۔ گوڑ سے تو آپ سب وہی واقف ہیں۔ کشتہ سونا اپنے فوائد کے اعتبار سے چوتھے نمبر پہ آتا ہے۔ ہارمون اور ہیومن سیل کی نشوونما کے لیے کشتہ سونا ایک اکثری دوا ہے۔ انسانی باڈی کے نظام کو متوازن رکھتا ہے، قوت مدافعت بڑھاتا ہے، اعضائے ریسہ کو طاقت دیتا ہے۔ غرض یہ کہ اپنے فوائد کے اعتبار سے تمام دھاتوں کا سلطان ہے، مگر ہیرا سے کم۔ کشتہ سونا پاکستان میں بعض یونانی کمپنیاں 22,000 روپے فی گرام میں فروخت کر رہی ہیں۔ مہنگا ہونے کی وجہ سے بہت کم اتباع اس کا استعمال کرواتے ہیں۔ دوستوں، ان 4 چیزوں کے بعد نمبر جواہرات کا آتا ہے، جن میں بعض معدنی پتھر جیسے یاقوت، زمرد اور بعض حیوانی جیسے مرجان و موتی یعنی مروارید ہیں۔ اگلی ویڈیوز میں آپ کو مروارید کے خواص بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ مروارید یعنی موتی کا کشتہ کیسے بنایا جاتا ہے وہ بھی سکھاؤں گا، اور کشتہ مروارید کے فوائد اور طریقہ استعمال بھی بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ مشک کستوری اور بعض امبر کے نسخہ جات بھی بتاؤں گا۔ اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان حکیم ممتاز مغل کو اجازت دیجیے۔ دوستوں، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ خدا حافظ۔ تھینکس۔